ابھی دنیا میں آیا نہیں، ابھی آدم اترے نہیں، اسی وقت سے شیطان یہ تہیا کر چکا تھا کہ انسانوں کو بہکاؤں گا، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بغاوت پہ اکساؤں گا، چاروں طرف سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور اکثر لوگ اے اللہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ ہمیں کہا کہ تمہیں نکالا ہی اس واسطے گیا ہے کہ تم اپنی زندگی جینا نہیں ہے، دوسروں کے لیے رول ماڈل بنو، دوسروں کے لیے اسلام پھیلاؤ، اپناؤ اور نشر کرو، یہی تمہارا سب سے اہم ترین کاز ہے، اسی واسطے تم بہترین امت ہو۔ اگر یہ کام نہیں ہے پھر تو بدترین امت ہو۔ کون کامیاب ہے؟ فرمایا کہ الا الذین آمنوا، سوائے وہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد اس پر عمل کیا۔ نام کے مسلمان، راشن کارڈ کے مسلمان، ووٹر آئی ڈی کے مسلمان نہیں چاہیے رب کو، رب کو چاہیے پریکٹیکل مسلمان 24 آورز کا۔ جوان لوگ شیونگ میں سمجھتے ہیں خوبصورتی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر داڑھی مڑانا خوبصورتی ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بہت گھنی تھی۔ جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جو اللہ نے جو کام دیا اس کام پہ اپنی زندگی کو لگاؤ، برائی کو دیکھو، روکو، جیتے جی نہیں ہوگا، جیتے جی میرے گھر میں کیبل نہیں آئے گا، جیتے جی برائی نہیں ہوگی، جیتے جی کیا ہے میری بہن بے پردہ نہیں نکلے گی، جیتے جی شادی بیاہ میں فضول خرچی نہیں ہوگی۔ ہم نے کیا بنا دیا ہے شادی کو؟ آج اچھائی کا اختیار کیے ہوئے ہیں، کافی نہیں ہے، برائی کو ٹوکنے والے بھی ہونا چاہیے۔ اگر برائی کو ٹوکنے والے نہیں رہے پھر تو اللہ کا عذاب یقینی ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت كلمات الله۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا تو اسی وقت فرما دیا کہ میں یہاں پر شیطان کو بھی اتار رہا ہوں اور تم سب کے سب مل کر زمین میں اتر جاؤ. سورہ بقرہ میں فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب تم سب مل کر نیچے اتر جاؤ. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جمع کا صیغہ حضرت آدم اور حوا اور شیطان کے لیے استعمال ہوا کہ زمین پر جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور حوا کو بھیجا تو اسی وقت شیطان کو بھی بھیج دیا، اصول بتا دیا کہ اب زندگی کیسے گزارنا ہے. فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب میری ہدایتیں تمہاری طرف آتی رہیں گی، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف کا موقع ہے نہ کوئی رنج کا موقع ہے. یہ سورہ بقرہ میں فرمایا. سورہ طٰہٰ میں فرمایا اسی واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہ فلا یضل ولا یشقی، بدبخت بھی کوئی نہیں ہوگا اس میں اور گمراہ بھی کوئی نہیں ہوگا. کون؟ جو میری طرف سے آنے والی ہدایتوں کی پیروی کرے گا. اور ادھر انبیاء کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کی انہی ہدایتوں کی پیروی کرنے کے لیے مقرر ہوا، تو ادھر شیطان نے بھی اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ پورے لشکر کے ساتھ پہلے ہی وعدہ کر کے آیا ہوا تھا، تو وہ ہمیں بہکانے کے لیے صراط مستقیم پہ بیٹھا، جس کا ذکر سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا الا ابلیس. تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا اس کو سجدہ کرنے سے کون سی چیز نے تجھے انکار کیا؟ کون سی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے تو نے انکار کیا، تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. خلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، تو میں اعلیٰ ہوا، انسان ادنا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فخرج، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے، تیرے لیے لعنت ہے. وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی. تو اس نے پوچھا انظرنی الی یوم یبعثون. ذرا غور سے سنو میرے بھائیوں، میرے سب سے اہم ترین خطبے کا جو عنوان ہے نا، وہ عنوان سے ریلیٹڈ بات پہ پہنچا ہوں میں. فرمایا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک کی مجھے مہلت دے دے، مجھے مارنا نہیں، مجھے موت نہیں آنی ہے، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے. اللہ نے کہا انک من المنظرین، میں نے تجھے مہلت دی الی یوم الوقت المعلوم، جس کا وقت صرف مجھے ہی معلوم ہے قیامت کب آنی ہے. تجھے بھی نہیں معلوم، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں، کسی اور پیغمبر کو بھی معلوم نہیں، وہ وقت مجھے معلوم ہے، اس وقت تک کے لیے تجھے مہلت ہے. تو اس نے کہا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اچھا مجھے مہلت مل گئی نا، اسی انسان کے بدولت تو مجھے رائندہ درگاہ کیا، اسی انسان کی بدولت تو مجھے دھتکارا گیا. بدبخت اپنے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اور انسان کی دشمنی اور حسد کے اوپر ڈال کے وہ اور زیادہ گنہگار بنا. اپنے گناہ کو معافی مانگنے کے بجائے اللہ تعالی پر
اور انسانوں پر کہا کہ ان کی وجہ سے مجھے گمراہ اور ان کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا تو اب میں انہیں بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ان کے سیدھے راہ میں بڑھ جاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ میں انہیں دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے انہیں آؤں گا اور بہکاؤں گا یہاں تک کہ انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اکثر انسان اے اللہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے بلکہ ناشکر کافر بنیں گے. یہ چیلنج تھا اس کا. کب؟ ابھی دنیا میں آیا نہیں، ابھی آدم اترے نہیں، اسی وقت سے شیطان یہ تہیا کر چکا تھا کہ انسانوں کو بہکاؤں گا، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی بغاوت پہ اکساؤں گا، چاروں طرف سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اکثر لوگ اے اللہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے. آج ہمارا حال دیکھیے مسلمانوں، کتنے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، کتنے ہیں جو واقعی اسلام پر چلنے والے ہیں، کتنے ہیں جو واقعی حلال و حرام کو اپنی زندگی میں لانے والے، کتنے ہیں جنہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے. نہ جیسے اس نے کہا وہی حالت آج مسلمانوں کی ہے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اکثر لوگ اس میں شکر گزار نہیں ہیں. تو اللہ نے بھی کہا قلیل من عبادی الشکور میرے شکر گزار بندے بہت قلیل ہیں، بہت قلیل ہیں، ورنہ عموماً تو ناشکرے ہیں. تو ادھر شیطان کی دعوت چلی، ادھر انبیاء کے ذریعے رب العالمین نے صحیح صراط مستقیم کی دعوت دی. اور یہ دونوں حضرت آدم کو جیسے اتارا گیا وہاں سے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور انہوں نے اسی مشن کو آگے بڑھایا اور اتنا آگے بڑھایا کہ تکمیل کی حد تک اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سب سے بہتر کامل و اکمل و اتم دین بنا کے بھیجا اور اسی دین کو انہوں نے تکمیل اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کاج کو پورا کیا. حجۃ الوداع کا موقع، عرفے کا دن، جمعہ کا وقت، تیسری آیت مائدہ کی اتری جس میں صاف اعلان ہو گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور قیامت تک کے لیے میں اس دین سے راضی ہو گیا. الاسلام دینا، اسلام کو قانون کی حیثیت سے میں نے قبول کیا. اب اس کے علاوہ کوئی اور دین تمہارے لیے نہیں ہے یا تم کوشش کرو گے تو رب قبول کرنے والا نہیں ہے. فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اگر کوئی بھی اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب کی پیروی یا دوسرے مذہب کے اعتبار سے اللہ کو خوش کرنا چاہے، خواہ وہ پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دے یا غاروں میں تپسیائیں کر کے گزار دے یا جنگلات میں نکل جائے، اللہ کہتا ہے میں قبول کرنے والا نہیں ہوں. اس دین کا قیام اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات دیے ہیں اس پر چلنے کے لحاظ سے اس کی دعوت اور اسی پر اپنی زندگی کو قائم کرنا، اسی پر مدار ہے اس دین کا. اور یہی بات اصطلاحی لفظ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کہلاتی ہے. امر بالمعروف کیا مطلب؟ نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا. یہ امت مسلمہ کی سب سے اہم ترین خصوصیات میں سے ایک ہے، بلکہ یہ امت جانی پہچانی ہی اسی واسطے جاتی ہے. کیوں؟ اللہ نے اسے نکالا ہی اسی کام کے لیے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ آل عمران اور سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟
اس واسطے کہ تمہاری نسل بڑی اعلیٰ ہے، اس واسطے کہ تم میں صدیقی ہیں بعض، اس واسطے کہ تم میں فاروقی ہیں بہت سے، اس واسطے کہ تم امت محمدیہ ہو۔ آخر کاس کیا ہے؟ کیوں خیر امت ہو؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی، اپنے لیے نہیں۔ میں میرے بچے بس، میں میرے اہل و عیال دیکھ لوں بس، نہ، کائنات کے لیے تم نمونہ ہو، آئیڈیل ہو۔ اخرجت للناس، یہی الفاظ قرآن کے لیے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ کیا؟ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت، اور یہ امت مسلمہ تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نمونہ۔ نمونہ ہی بگڑ جائے تو پھر کہاں سے اسلام کو نظر آنے کے لیے آپ نے راستہ چھوڑا ہے؟ بار ہی فصل کھانے لگے تو پھر اللہ ہی حفاظت ہے۔ ہمیں نمونہ قرار دیا، ہمیں کہا کہ تمہیں نکالا ہی اس واسطے گیا ہے کہ تم اپنی زندگی جینا نہیں ہے، دوسروں کے لیے رول ماڈل بنو، دوسروں کے لیے اسلام پھیلاؤ، اپناؤ اور نشر کرو۔ یہی تمہارا سب سے اہم ترین کاز ہے، اسی واسطے تم بہترین امت ہو۔ اگر یہ کام نہیں ہے پھر تو بدترین امت ہو۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ جو کام کرتے ہیں اسی کے لیے خیر امت ہیں۔ یہ کام نہیں کرتے، برائی چل رہی ہے، جو بھی نہیں رینگتی، اپنی زندگی میں مست، کھایا پیا، کچھ نماز پڑھ لیے، ان میں بھی کیا ہے، فجر گئی، عشاء گئی، مغرب تجارت میں گئی، دن میں ایک دو نماز پڑھ لیے، ہاں جمعہ اٹینڈ کر لیے، جمعہ نہیں چھوڑنا ہے بھائی، ہاں جمعہ اٹینڈ کر لیے، عیدین اٹینڈ کر لیے، چند رسومات کو قبول کر لیے، بچہ پیدا ہوگا، ہاں بالکل ختنہ کریں گے جی، یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، مر گیا ہم کبھی نہیں جلائیں گے، دفنائیں گے بالکل، شادی بیاہ کا موقع ہے، ہاں قاضی کو بلائیں گے، ایجاب و قبول کر لیں گے۔ یہ چند رسومات کے علاوہ تم نے کیا کیا ہے؟ کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام بھی ہوا، جسے دے کر اللہ تبارک و تعالی نے خیر امت کہا تمہیں؟ خود ہی عمل کرنے والے نہیں، خود ہی اسلام کو جاننے والے نہیں، پھر تو آپ دعوت کیسے دیں گے؟ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو ملا کے اسلام بتایا، اور ان تمام کا نام اعمال میں حساب ہوگا تب کامیاب کہا۔ اگر آپ میری بات کو مانیں گے نہیں تو میں آپ کو قرآن کی اسی سورت کے ذریعے بتاؤں گا جو سورہ عصر کہلاتی ہے۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، انجینئر خسارے میں، ڈاکٹر خسارے میں، تاجر خسارے میں، بزنس مین خسارے میں، دنیا کا کوئی کام کرنے والا سب نقصان میں ہے۔ کون نفع میں ہے؟ کون کامیاب ہے؟ فرمایا کہ الا الذین آمنوا، سوائے وہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد اس پر عمل کیا۔ نام کے مسلمان، راشن کارڈ کے مسلمان، ووٹر آئی ڈی کے مسلمان نہیں چاہیے رب کو، رب کو چاہیے پریکٹیکل مسلمان 24 آورس کا۔ آمنو وعملوا الصالحات، اس پر عمل بھی کیا۔ اچھا عمل کر لیا کافی ہو گیا؟ نہ، فرمایا کہ تواصوا بالحق، جس پہ عمل کیا، جس کو قبول کیا، اس کے لیے مر مٹا، اس کی تلقین کرتا رہا، اس کی دعوت دیتا رہا، اس کی اچھائیوں کو بولتا رہا، اسلام کو پھیلاتا رہا۔
اب اسلام کو جب پھیلائیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کریں گے تو لوگ خاموش بیٹھ جائیں گے، پھولوں کا ہار پہنائیں گے؟ نہ، آپ کو پریشانیاں آئیں گی، اذیتیں آئیں گی، کوئی گالی دے گا، کوئی طنز کرے گا، کوئی مذاق اڑائے گا، تو اس پر صبر، تواصوا بالصبر۔ یہ 4 ارکان ہیں اسلام کے، یہ 4 شعبہ جات ہیں اسلام کے، یہ 4 نصابی کتابیں ہیں اسلام کی۔ اگر اس میں پاس ہوا تو وہ کامیاب ہے۔ ایمان تو لایا، عمل بالکل نہیں، کامیاب نہیں ہے۔ عمل تو ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں، کسی کو اسلام پیش ہی کیا نہیں، مکمل نہیں۔ اسلام تو پیش کیا لیکن اس کے بدلے میں کسی نے گالی دی، کسی نے مارا، کسی نے طنز کیا، تکلیفیں آئی، چھوڑ دیا کام کو، تبھی بھی تکمیل نہیں، اس پر ثابت قدم رہا۔ یہی سیرت النبی کا پیغام ہے۔ آپ پوری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، کس میں گزاری؟ کیا کھانا کھائے، پکانا سکھایا، یا تمہیں علم و فن کے، سائنس کے بڑے بڑے ضابطے سکھائے؟ کیا سکھایا؟ کس پہ زندگی بتائی؟ پوری زندگی تو امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا، پوری زندگی تو اسلام تھا، پوری زندگی تو اسی کلمے کی تبلیغ تھی، اسی کی فکر تھی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی کو پیار بھرا ڈھانٹ، پیار کے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پکارا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے اللہ کے رسول، آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس واسطے کہ یہ لوگ اسلام نہیں لاتے، یہ لوگ مومن کیوں نہیں بنتے، کیوں نہیں بنتے، اتنا مت سوچئے، پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پھر اس کے اوپر قبول کرنا نہیں کرنا یہ اس کا اپنا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، آپ اتنی فکر مت کیجئے، شاید اسی فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، یہ لوگ میری دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے، اسی غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ پیار بھرا ڈانٹ سورہ کہف اور سورہ شعراء دونوں جگہ رکھا، 2 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت اتری کہ ایک میں فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ پوری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، اچھائی کا حکم دیتے رہے، اذیتیں آئی، کیا کچھ نہیں سہا۔ اللہ کے رسول ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول ہیں۔ مخلوقات میں اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ معزز و محترم ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ مار کھا رہے ہیں اس دعوت کے لیے، اس دعوت کے لیے۔ طائف کا واقعہ آپ کو پتہ نہیں؟ 10 نبوت میں مایوس ہو کے جب نکلے، حالات کیا تھے؟ صرف زید بن حارثہ ساتھ تھے، اسلام پیش کیا، بدبختوں نے کتے چھوڑے، پتھر پھینکے، یہاں تک کہ بدن مبارک سے خون رسنے لگا، جوتیوں میں خون جم گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے، زید بن حارثہ کندھے پہ ڈال کے لے آئے۔ یہ تکلیفیں کیوں سہی ہیں؟ یہ تکلیفیں کیوں سہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف سہے اس اسلام کے خاطر، اس کو پھیلانے کے خاطر، برائی کو روکنے کے خاطر، نیکی کو پھیلانے کے خاطر، جو تمام گناہوں سے پاک، تمام گناہوں کی معافیاں مل چکی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ عَلَيْهِ، اگلے پچھلے سب گناہ معاف، لیکن پھر بھی اتنی تکلیفیں صحیح ہیں۔ مسلمانوں، آج ہم اپنے آپ کو اسلام والا مسلمان، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے بعد بھی کوئی عمل بھی ہے؟ کبھی آپ نے برائی کو ٹوکا، کبھی روکا، کبھی غلطی کو غلطی کہا، اس کے لیے کوئی مار کھائی، اس کے لیے کوئی گالی سنی، اس کے لیے آپ نے کوئی جدوجہد کی، نیکی کے سامنے کھڑے ہو گئے، بدی کے سامنے کھڑے ہو گئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کیے،
نہ، اگر یہ کرتے تو آج ذلت و پستی ہمارا مقدر نہ بنتی۔ کیوں؟ اللہ نے جنہوں نے بھی یہ کام کیا اس کے بدولت اللہ رب العالمین نے بلندی عطا کی، جنہوں نے بھی اس کام کو چھوڑ دیا یاد رکھو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جیسے تم نے بھلا دیا اللہ تبارک و تعالی نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ یاد رکھیے آج ہم نے اپنا سب سے اہم ترین کام جو کہ جس پوسٹ پہ رہنا تھا اس کا کام جو تھا اس کام کو ہم نے چھوڑا تو پوسٹ سے بھی گر گئے۔ میں ایک معمولی مثال دیتا ہوں، قلم ہے، قلم کا کام لکھنا ہے، لکھتا ہے تو کوئی جیب میں رکھتا ہے، کوئی جیب میں سجاتا ہے، کوئی اپنے لیے کیا ہے بلند مقام پہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ قلم اس کا اصل کام لکھنا ہے، اگر وہ لکھنا بند کر دے قلم لکھتا نہیں، قلم لکھنا چھوڑ دے اٹھا کے کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے۔ یہی حالت آج امت مسلمہ کی ہے۔ امت مسلمہ کا اصل کام امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ تھا، جیسے بھی ہو برائی کو روکو، جیسے بھی ہو اچھائی کو پیش کرو۔ ہم نے اس کام سے کیا کیا؟ بالکل ہی پلٹ گئے، بھول گئے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اچھا تمہارا مقام تمہیں نہیں چاہیے، جس مقام پہ تمہیں رہ کے کام کرنا تھا وہ مقام نہیں چاہیے، اللہ نے بھی اٹھا کے پھینک دیا۔ اپنے وجود کے لیے پریشان ہے۔ آج ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں مسلمانوں کے ڈھکے چکے نہیں ہیں، میں تم کو سنانے کی کوئی ضرورت نہیں، آئے دن اخبارات میں جو کچھ ہے وہی کافی ہے۔ کیوں وجہ؟ کہ ہم نے اصل کام جس پر تمہارے لیے تمہارا درجہ تھا، تمہارا عہدہ تھا، تم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم کی بخاری کی روایت فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا کہ لوگوں سنو، جو کوئی برائی کو دیکھتا ہے لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ ہاتھ سے روکے۔ ہم کہاں ہیں؟ پہلے خود رکتے نہیں تو روکیں گے کیا؟ ہاں، جو باپ اپنے بچے کو جھوٹ سکھاتا ہے وہ جھوٹ سے روکے گا کیا؟ قرضدار آیا ہوا ہے، دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے، باپ دیکھتا ہے ارے میں نے قرض لیا ہے، پھیرنے کا تو سوال ہی نہیں، بچے سے کہتا ہے جا بیٹا جا کے کہا کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ بچہ معصوم ہے، جا کے بولتا ہے کہ ابا بولتے ہیں کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ جو بچے کو خود جھوٹ سکھاتا ہے، جو بچے کو کہتا ہے کہ میرے لیے سگریٹ لاؤ، اس کی اولاد سگریٹ سے کیسے بچے گی؟ جو بچوں کے سامنے فاحشات، جو بچوں کے سامنے بے حیا ٹی وی دیکھتا ہے، موبائل میں واٹس ایپ میں موویز دیکھتا ہے، غلط پکچرز دیکھتا ہے، وہ کہاں اپنے اولاد کو خود روکے گا؟ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ معاشرہ دیکھو آج ہمارا، پردہ خواتین میں نہیں، اخلاقیات گرے ہوئے، فاحشات بھرے ہوئے، بے حیائی عام۔ ہمارا حلیہ دیکھ لو، داڑیاں بالکل محفوظ، اکا دکا کوئی رکھ لیا یا بوڑھا ہو گیا وہ تو رکھ لیتا ہے۔ جوان لوگ شیونگ میں سمجھتے ہیں خوبصورتی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر داڑھی مڑانا خوبصورتی ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بہت گھنی تھی۔ ان سے خوبصورت کوئی ہے؟ کیا سمجھتے ہو تم اپنی زندگی کو؟ یہ 4 دن کی زندگی میں کیا تناوٹی ہے، کیا خوبصورتی ہے؟ تمہارے جیسے بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو جانا ہے ایک دن۔ ایک ایک تمہاری زندگی کی ایک ایک حرکت کا سوال ہوگا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ کوئی بڑی کوئی چھوٹی نامہ اعمال میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جائے گی، سب کچھ تم رب کے سامنے دیکھو گے تم نے کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل تھا وہ سامنے ہوگا اور تمہارا
नाम आमाल की किताब तुम्हारे हाथ में होगी। इकरा, पढ़, किताबत तेरी अपनी किताब खुद पढ़ ले। कफा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज हिसाब लेने के लिए कोई दूसरा आने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही काफी है। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि, हर इंसान के गर्दन में हमने उसके नामे आमाल को लटका दिया है। वनुख़रिज लहु यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन हम उसको निकालेंगे। यल्क़ाहु मंशूरा, फिर उसके बाद उसके सामने उसके नामे आमाल की किताब सामने आएगी। क्या करके जा रहे हो? समझते हो कोई पूछने वाला नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, जैसे चाहे जिंदगी गुजारा, मर जाओगे ना। एक एक पाई का हिसाब होगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन बोछार के साथ हिला दी जाएगी। व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, जमीन जितने कुछ बोझ है निकाल के फेंकेगी। क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा कि अरे इसको क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन खबरें सुनाएगी। फला इंसान मेरे ऊपर चलता फिरता था, इसका ये अमल है, इसका ये अमल है। फला दिन इसने जिना किया, फला दिन इसने गैर महरम का हाथ पकड़ा, फला दिन इसने चोरी की, फला दिन इसने फला किया, फला दिन, हर चीज रिकॉर्डेड है इसी जमीन के अंदर। और जमीन कल तुम्हें खबरें पढ़ के सुनाएगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, कि उसके रब के हुक्म से तमाम अहवाल बयान करेगी। और लोगों का हाल क्या होगा? यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, ऐसे निकलेंगे ग्रोह की शक्ल में, गोया के पतंगे हैं जो कि ठनकाले में निकल के आए हुए हैं। हर कोई भाग रहा होगा अपने अमाल की तरफ। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, राई के दाने के बराबर भी जिसने कोई खैर किया है वो देख लेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, राई के दाने के बराबर भी कोई अमल है, शर अगर बुराई है तो वो देख लेगा। तुम्हारी एक एक बात नोट की जा रही है। मुसलमानों, अब तुमको क्या करना है? जो कुछ हुआ हुआ। तुम्हें याद रहे कि एक बहुत दूर से एक मुसाफिर आया था, एक मुसाफिर भाई ने एक पैगाम दिया था तुम्हें कि हिंदुस्तान के आखिरी बिल्कुल कन्याकुमारी वो आखिरी हिस्सा है जहां से मैं आया हूं। एक तरफ कश्मीर है, एक तरफ कन्याकुमारी है। ये हमारा तमिलनाडु का आखिरी हिस्सा है। यहां से कोई तुम्हारा दोस्त आया था, तुम्हें नसीहत करके गया कि मुसलमानों, ये जिंदगी नहीं है जो हम गुजार रहे हैं। अगर यही जिंदगी गुजारते मर जाओगे तो कल अल्लाह तबारक व तआला के सामने पकड़े जाओगे। जिंदगी वो है जो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, जो अल्लाह ने जो काम दिया इस काम पे अपनी जिंदगी को लगाओ। बुराई को रोको। जीते जी नहीं होगा, जीते जी मेरे घर में केबल नहीं आएगा, जीते जी बुराई नहीं होगी, जीते जी क्या है मेरी बहन बेपर्दा नहीं निकलेगी, जीते जी शादी ब्याह में फजूल खर्ची नहीं होगी। हमने क्या बना दिया है शादी को आज? गरीब से गरीब भी इतना तो कर्ज लेके करता है कि पूरी जिंदगी नहीं फेर सकता। हालांकि बहुत आसानी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के जरिए समझाया। कोई दावत नहीं, कोई खाना नहीं, लड़की वालों पे कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, एक बताया, लड़के को बताया, लड़की वालों को नहीं। फरमाया कि मेहर दो, वलीमा करो। दोनों जिम्मेदारियां लड़के की तरफ हैं, लड़की का एक पाई भी खर्चा नहीं हुआ। शरीयत ने यही बताया हमें। अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने मुनव्वरा को आए, मुहाजिर सहाबी, एक पैसा नहीं है, सब कुछ छोड़ा है। बुखारी की रिवायत के अंदर ये मौजूद है। कुछ दिन हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दूल्हा एक किस्म का इतर लगाते थे जो निशान बैठ जाता था। उससे बाज मर्तबा लोगों को पहचानने में आसानी होती कि अभी अभी शादी हुई है। जो कपड़ा पहने हुए थे उसमें भी वही इतर लगा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुर्रहमान शादी कर ली? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल शादी कर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ शादी? कहाँ? मदीने में।
مدینے میں. اور قریب ترین صحابی کتنے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد 5ویں نمبر کے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم ہیں. 5 اتنا قریب صحابی. مدینہ کتنا؟ کل مدینہ یہ بستی سے بھی چھوٹا، لیکن نہ اللہ کے رسول کو معلوم نہ دعوت ہوئی. دعوت دینا ہی نہیں ہے. دعوت دینا ہوتا تو عبد الرحمن بن عوف سب سے پہلے اللہ کے رسول کو بتاتے. اگر نہیں بتا کے شادی کر لیتے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ عبد الرحمن مجھے بلایا کیوں نہیں؟ دونوں باتیں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن شادی کر لی؟ کہا کہ ہاں شادی کر لی. ہم ہوتے تو چھوڑتے، 10 باتیں نہیں سناتے، کتنا غصہ کرتے. تیری میت کو بھی نہیں آؤں گا، تیرے جنازے کو بھی نہیں آؤں گا، یہاں رکھ کے نہیں بلایا تو مجھے. کچھ بات نہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا ہی نہیں کیوں نہیں بلایا، کیونکہ بلانے کا ہے ہی نہیں. پوچھا تو یہ پوچھا کہ مہر دیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول مہر دیا. پوچھا کیا دیا؟ کہا کہ کھجور کے بیج کے اتنا سونا میں نے دیا. تو فرمایا کہ اچھا مہر دے دیا تو ولیمہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول نہیں کیا. کہا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، یعنی کتنے غریب ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ ضرور کرو. تو بتایا تو دلہا کو بتایا کہ تو مہر دینا ہے، ولیمہ کرنا ہے. دلہن یا دلہن کے گھر والوں کا 1 پیسہ خرچ نہیں. لیکن آج ہم نے کیا کر دیا ہے، شادیوں کے نام پہ کیا ہنگامے کھڑا کر دیے، کتنے رسومات ہیں، اور ہمارے بڑے روکنے کے بجائے ناراض ہوتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں. بچے سدھرتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرنے کے لیے ماں باپ سے پوچھتے ہیں، بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم بھی نہیں کرتے. کہتے ہیں نہیں گھر کا رواج ہے، ناک کٹ جائے گی، پھر کیا عزت رہ جائے گی، ایسا ہوگا ویسے ہوگا. ارے اللہ کی قسم اللہ سے ڈرو. کل تم جو روکنا تھا اس کے لیے تم آڑے آ رہے ہو. فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. دیکھو جو کوئی برا عمل دیکھے وہ ہاتھ سے روکے. بابر ہاتھ سے روکنے کا نہیں ہے، گھر کا بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے، ہاتھ سے روکنے کے لیے ہمت نہیں ہو رہی ہے. فرمایا کہ دل، زبان، ہاں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے کہے کہ بھائی غلط ہے مت کرو. اتنا بھی کہنے والے کتنے رہ گئے ہیں جی. ہاں نماز کو نکل کے آ رہے ہیں، بچے بیٹھے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، بچے بیٹھے موویز دیکھ رہے ہیں، نوجوان بچے گلیوں میں. آج ہمارے مسلم محلے کا حال دیکھو. زبان سے اتنا ہی ہوتا کہ بھائی یہ نماز کے ٹائم پہ کیوں کرتے ہو یہ کام. کسی چائے خانے میں چلے جاؤ، ایک ہاتھ میں سگریٹ، ایک ہاتھ میں مووی، ایک ہاتھ میں کیا ہے موبائل چل رہا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی مسلم محلے. اللہ نے زندگی میں پھرنے کا موقع دیا، سفروں کا موقع دیا. کئی اسٹیٹ کے مسلم محلوں کو میں نے دیکھا ہے، وہاں مسجدیں آباد نہیں ہیں نوجوانوں سے، لیکن چائے خانے آباد ہیں. اور پورے معاشرے میں کسی کو جو نہیں رینگتی کہ کیا حال ہے ہمارے مسلم محلوں کا. مسلم محلوں کی پہچان صفائی سے، اخلاق سے اور تعلیم سے، مسجدوں کی آبادی سے پہچانے جانا چاہیے. لیکن آج مسلم محلوں کی پہچان سگریٹ سے، ہاں باپ میوزک کان میں لگایا ہوا ہے، موبائل ہاتھ میں، چائے خانے آباد، اس سے پہچانا جاتا ہے. ہماری حالتیں گرتی ہوئی ہیں اور ہمیں کبھی افسوس نہیں ہوتا کہ یہ امت کہاں جا رہی ہے. میرا تو دل کٹتا ہے میں جب دیکھتا ہوں کہ آخر ان کو کب سدھار، یہ لوگ کب سوچیں گے اپنے آپ کو. ہاں دن بدن حالات دیگرگو ہوتے جا رہے ہیں. ہاں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ کہ اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ حالت بالکل قریب آ چکی ہے، لیکن ہمارے اندر جو نہیں رینگتی. ہم اس کام کے لیے اٹھتے نہیں، برائی کو روکتے نہیں، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، حتیٰ کہ آخری درجہ بھی نہیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم از کم برا محسوس کرو برائی کو. ہاں برا دیکھنے والے کو برا تو سمجھو،
لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہیں برائی کی محفلیں آباد ہیں تو ساتھ میں مل کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو جی مجھے بھی بتاؤ کیا ہے، کیا نئی نیوز، کیا نئی مووی آئی ہے، کیا نیا گانا آیا ہے۔ آج تو واٹس ایپ، فیس بک، کوئی گاؤں، کوئی کیا ہے خیمہ، کوئی گھر، کوئی جھوپڑی نہیں چھوڑی۔ اس بدبخت نے کیا کیا؟ اس کے ذریعے سے تمام مسلم امت کو فحاشی و عریانی کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ کون بچا ہوا ہے؟ نہ بوڑھا، نہ جوان، نہ بچہ، کوئی نہیں بچا ہوا۔ ہر طرف برائی برائی، خواہ وہ زندگی کے کسی مرحلے میں ہو۔ ہمارے ہندوستان میں نیٹ جتنا چیپ ہے، یورپین کنٹریز میں بھی اتنا چیپ نہیں ہے۔ کیوں بنا دیا؟ سازش کہ یہاں کے بچے اسی نیٹ کے ذریعے برباد ہو کے رہ جائیں۔ بڑے بڑے پیسے والے کنٹریز میں نیٹ زیادہ مہنگا ہے، اور یہاں 1.5 GB 2 GB فری دیتا ہے، بس تم 300-400 کا ریچارج کر لو، ہر دن تمہارے لیے فری۔ کیوں؟ دیکھو دیکھ کے برباد ہوتے رہو۔ یہی تو اصل مقصد ہے کہ انسان کے اندر جو سب سے اہم ترین زندگی کا مرحلہ نوجوانی ہے، ان نوجوانوں کو بگاڑ کے رکھ دو، ایسے بگاڑو انہیں کہ انہیں اپنا آپ ہی بھول جائے۔ برائی 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 برائی، یہی چیز ان کی زندگی بن جائے۔ جب یہ برائی میں ڈوب جائیں گے تو نہ اچھائی کا خیال کریں گے، نہ اچھے بنیں گے، نہ اچھا ماحول پیدا کریں گے، نہ اچھائی کی تبلیغ کریں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر بالکل بھی ہمارے راستے میں ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ حالات اب کیا ہو گئے؟ الٹا بولنے والے پہ طنز کیا جاتا ہے۔ تم کون سی ہوتے بولنے والے؟ جاؤ بھائی تمہارا کام دیکھ لو، جاؤ، ہم کو معلوم سب۔ یاد رکھو یہ عمومی مزاج بن جائے پھر تو اللہ کا عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو جو صرف گنہگاروں کو نہیں پکڑے گا، سب کو پکڑ لے گا۔ کیوں؟ روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھے ہیں کافی نہیں ہے، اچھائی کا اختیار کیے ہوئے ہیں کافی نہیں ہے، برائی کو ٹوکنے والے بھی ہونا چاہیے۔ اگر برائی کو ٹوکنے والے نہیں رہے پھر تو اللہ کا عذاب یقینی ہے۔ وہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ صرف یہ بات کہہ کے ختم کرتا ہوں جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف سورہ نمبر 7، 60 پر 3، 60 پر 4، 60 پر 5، 60 پر 6 کے آیات آپ تلاوت کر کے دیکھ لیں۔ یہ واقعہ قیامت تک کے لیے رکھ دیا جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل کے اندر ہفتے کے دن کو بزنس کرنا حرام قرار دیا۔ وہ جمعے کی طرح مبارک تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ دیا ان کے لیے ہفتہ دیا، اور ہفتے کی ایک گھڑی نہیں، جیسے ہمارے لیے ایک گھڑی دیا ان کے لیے پورا دن تھا کہ کوئی بزنس نہ کرو، عمل کرو، صرف عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک بستی آباد تھی، انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن شرعاً ویوم لا یثبتون لا تأتیہم، ہفتے کے دن اچھل اچھل کے مچھلیاں آتی ہیں ان کی طرف، دوسرے دن نہیں آتی ہیں۔ ان کا دل للچایا، انہوں نے کہا ہفتے کے دن تو ہم شکار نہیں کر سکتے، ہفتے کے دن تو ہماری عبادت ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہفتے کے دن زیادہ کیا ہے، مچھلیاں اچھل کے آتی ہیں، پکڑنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک کھلم کھلا اس حکم کو پس پشت ڈال دیا اور پکڑنے لگے۔ اب اس میں 3 گروہ بن گئے، ایک کھلم کھلا احکامات کا انکار کرنے والا، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنی نہیں تھی پکڑنے والا، دوسرا اللہ کے احکام سے ڈر کر نہیں پکڑنے والا، تیسرا پکڑنے بھی نہیں والا، ساتھ میں جا کے ان کو بتانے والا کہ دیکھو پکڑو مت، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو۔ تو جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، خالی اچھے بنے ہوئے تھے،
پکڑتے بھی نہیں تھے. انہوں نے کہا ان لوگوں کو جو جا کے نصیحت کرتے روکتے تھے, لم تعظون, کیوں بھائی واس کرتے تم, کائی کو بیان کرتے تم. اللہ نے ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ کر دے, ان کو بولو مت بولو, یہ سننے والے نہیں ہیں, کیوں بولتے. لیکن جو بولنے والے روکنے والے تھے انہوں نے کیا جواب دیا, معذرتاً الی ربکم, کل اللہ پوچھے گا کہ نافرمانی ہو رہی تھی میری تو تم کیا کرے, تو ہم عذر تو پیش کریں کہ اللہ ہم تو کہتے تھے. یہ تین گروہ بن گئے, ایک کلم کھلا برائی کرنے والے, ایک روکنے والے اور رکنے والے, ایک خالی رکنے والے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم نے عذاب بھیجا, انجینا الذین ینہون عن السوء, جو لوگ برائی سے روکتے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی. دونوں گروہوں کو ہم نے کیا کیا, عذاب میں مبتلا کر دیا. جو رکتے تھے, جو کرتے تھے, روکتے نہیں تھے, یہ دونوں برابر ہو گئے. اور ہم نے ان کو کہا بندر بن جاؤ ذلیل و خوار ہو کر. فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين, تم سب کے سب ذلیل ہو کے بندر بن جاؤ, تو وہ بندر بن گئے پورے کے پورے. یاد رکھو, برائی کو روکنا سب سے بڑی عبادت ہے, خالی اچھے بن جانا نہیں بلکہ ساتھ میں برائی کو روکنا بھی. اگر برائی عام ہو گئی اور آپ روکنے کا کام نہیں کرتے ہیں پھر تو یاد رکھو عذاب آئے گا تو آپ کا رکنا فائدہ نہیں ہوگا, سب کو کھا جائے گا. جو کرنے والے ہیں, جو رکنے والے ہیں, دونوں کو لے جائے گا. بچیں گے صرف وہی جو رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں. ہمارے حالت پر آپ اپنے اوپر خود نظر ڈالیں, خود دیکھیں ہم کیا عمل کرنے والے ہیں. اگر عمل کرنے والے ہیں تو روکنے والے کتنے ہیں. برائی کے لیے آپ آگے چٹان بن کے کھڑے ہوئے, میرے جیتے جی نہیں ہوگی یہ بات, یہ غلط ہے, نہیں ہوگی. خاندان میں کچھ بھی ہو جائے, شرک نہیں ہوگا, ظلم نہیں ہوگا, بے حیائی نہیں ہوگی, گالم گلوچ نہیں ہوگی, میرے جیتے جی حرام کاری نہیں ہوگی. جب تک آپ اس طرح نہیں بنیں گے اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکتے. اللہ کا عذاب ورنہ آئے گا, اور یہ کیا کم عذاب ہے کہ ہم آج ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے. اللہ ہی نیک توفیق دینے والا ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو معلوم ہے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, 20 رمضان المبارک 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا افتتاح ہوا. اور افتتاحی مجالس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں 2-3 صف بھی پورے نہیں ہوتے تھے عام نمازوں میں, لیکن بہت جلد یہاں کے ایکٹیویٹیز جو ہم نے بڑھائے, تحفیظ کا مدرسہ کھولا اور یہاں پر باقاعدہ طور پر رہ کر اقامتی مدرسہ بھی کھولا. تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 فلور ہونے کے باوجود ہمارے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کرتی نظر آئی. ہمارے لیے تنگ ہو گئی زمین. اور عیدین میں تو یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کئی لوگ ریٹرن گئے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3واں فلور بھی ڈال دیا جائے اور اس کی چھت بنا دی جائے. مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کی اقامتی طور پر رہائش گاہ کو آسانی ملے اور ہم کو 2-3 ہال نمازیوں کے لیے مختص کرنے کا موقع ملے. اس تمام کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. اب اپیل یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر تیسری چھت, پھر اس کے بعد اس کے نیچے جہاں تک جو بچوں کے لیے مطبخ ہے, کچن ہے, ڈائننگ ہال ہے, رہنے کا موقع ہونا ہے, پھر اس کے بعد لوگ جو آتے ہیں اور جو مہمان جو آتے ہیں, یہ تمام بندن کے لیے تقریباً 65 لاکھ کی ضرورت ہے. ابھی شروعات کو 15 لاکھ کی سخت ضرورت ہے. رمضان المبارک کے اختتام تک ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. کارروائی شروع ہو چکی ہے. آپ تمام لوگ آگے آئیں اور اس معاملے میں مدد کریں, جو ہو سکتا ہے دیں, اور کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے
सीलिंग की हो या उसके अंदर फैन की या लाइट जो भी हो, आप लोग उसके लिए भी अलग से आ सकते हैं। तो बहरे कैफ हमारे सामने एक बहुत अहम तरीन मुद्दा ये है कि बंधन मुकम्मल होना और बहुत कलील मुद्दत में। दूसरी बात, बजट थोड़ा बड़ा है, 65 लाख की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह जैसे पहले आप लोग आगे आए वैसे ही आगे आए, ताकि हमारी ये मस्जिद के अंदर एक्टिविटीज़ और ज़्यादा हों। इंशाअल्लाह आलिमियत के कोर्स के लिए भी हम सोच रहे हैं, अगर बड़ी जगह मिल जाएगी तो वो चीज़ भी हम शुरू करेंगे। तो बहरे कैफ अब तो ये मुद्दा है कि हम दरअसल पहले ये फ्लोर मुकम्मल करें। तो आप लोगों से ये इल्तिजा है कि अल्लाह की राह में आइए। जहाँ नई मस्जिद के लिए ये बात आई है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, वैसे ही याद रखिए मस्जिद की बंधन के लिए भी ये बात साबित है कि अल्लाह ताला उसके लिए भी जन्नत में घर बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने वाला बनाए। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।